بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ریاض الجنہ میں 8 ستونوں کی حیران کن حقیقت۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیو، ریاض الجنہ میں موجود 8 پلرز، ان کی حیران کن کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ریاض الجنہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ جگہ نا، ریاض الجنہ جو لوگ تو گئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے، ان کو تو پتہ ہے نا، وہ جگہ ہے ریاض الجنہ کی۔ اس کو کہتے ہیں جو جہاں حضور پاک کا گھر تھا، پھرتے رہتے تھے نماز پڑھتے، وہ ریاض الجنہ ہے۔ وہاں پر جو پلرز ہیں نا، پلرز میں جو ستون ہے، جنہیں مستون بھی کہتے ہیں، پلر کہتے ہیں انگلش میں، تو 8 پلر ہیں، ان کی حیران کن کہانی جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی اور گنبد خضرا سے متعلق حیران کن اور حیرت انگیز حقائق جو کہ یقیناً آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ مسجد نبوی پر موجود سبز گنبد جو ہے، جو سبز گنبد خضرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس سے دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کا محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے۔ یہ گنبد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبر پر بھی موجود ہے۔ مسجد نبوی پر موجود یہ گنبد 678 ہجری بمطابق 1279 عیسوی کے اندر تعمیر کیا گیا تھا، اور شروع میں اس کا رنگ سفید اور نیلا تھا اور لکڑی کی مدد سے اس کو بنایا گیا تھا، مگر اس کے بعد 1481 عیسوی کے اندر یہاں پر لگنے والی ایک آگ کی وجہ سے یہ گنبد برے طریقے سے ڈیمیج ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کو لکڑی کی بجائے اینٹوں سے تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد مضبوطی کے لیے اس میں سیسہ کا بھی استعمال کیا گیا۔ سال 1818 کے اندر عثمانی سلطان تھے محمد بن عبد الحمید، انہوں نے اس کے سفید اور نیلے رنگ کو پہلی بار سبز رنگ کے اندر کنورٹ کر دیا، یعنی تبدیل کر دیا، اور اس کو گنبد خضرا یعنی کہ سبز گنبد کے نام سے بھی پکارا جانے لگا۔ اگر اس گنبد کو غور سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک کھڑکی صاف نظر آتی ہے، جس کے حوالے سے کئی کہانیاں مشہور ہیں، جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک شیطان صفت آدمی نے اس گنبد کو توڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسی وقت آسمان سے آنے والی بجلی اس آدمی پر گری اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے جب اس گنبد پر اس آدمی کی لاش کو لٹکتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اسے اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس وقت مدینہ میں رہنے والے ایک نیک اور پرہیزگار انسان نے خواب دیکھا، جس میں یہ فرمایا گیا کہ اس لاش کو وہیں پر رہنے دو، وہیں پر دفنا دو جہاں پر یہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس آدمی کی لاش کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اس جگہ پر ایک کھڑکی کو بنا دیا گیا، لیکن تاریخ کے اندر اس کا کوئی ثبوت، کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ یہ بالکل من گھڑت کہانی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسے اس لیے بھی رکھا گیا تھا تاکہ سامان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا رشتہ قائم رہ سکے، لیکن کسی تاریخ کے اندر اس کا کوئی حوالہ، کوئی ذکر سرے سے موجود ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کھڑکی کو آرکیٹیکچر ڈیزائن کے اندر شامل کیا گیا تھا تاکہ اندر ہوا اور روشنی کے لیے مناسب سسٹم جاری ہو سکے، کیونکہ جس ٹائم کے اندر اس کو بنایا گیا تھا اس ٹائم میں روشنی کا نہ تو کوئی انتظام اور نہ ہی کوئی ایئر کنڈیشنر وہاں پر موجود تھا۔ اس لیے آج کے دور کے اندر چونکہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بارش کا پانی گنبد کے اندر نہ آ سکے،
اس ونڈو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لیے بند کر دیا گیا۔ آج اس گنبد خضرا، مسجد نبوی اور مسجد حرام کی تمام دیکھ بھال اور اس کی صفائی اور رینوویشن کی تمام ذمہ داریاں سعودی حکومت نے باقاعدہ ایک ادارے کے حوالے کی ہوئی ہیں جس کا نام ہے جنرل ریزیڈنسی آف دا افیئرز آف دا ٹو ہولی ماسک۔ اس ادارے کے اندر خاص طور پر ایسے لوگوں کو چن کر رکھا جاتا ہے جو اس کام کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے باہر موجود سنہری جالیوں کے پاس ٹوٹل 8 پلرز موجود ہیں اور ہر پلر کی الگ الگ سٹوری ہے۔ یہ تمام پلرز دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر موجود اور گھر سے باہر موجود ایک خاص قسم کی لوکیشن کی انڈیکیشن کرتے ہیں، یعنی اشارہ کرتے ہیں، جس میں پہلے پلر کا نام ہے استوانہ السریر، یعنی پلر آف دا بیڈ۔ یہ پلر اس لائن کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر موجود ہوتا تھا اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتکاء بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرے پلر کا نام ہے استفانہ ابو لبابہ۔ اس لوکیشن کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے، وہ بہت لمبی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو شارٹ میں بیان کر دوں، مختصر بیان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام تھا ابو لبابہ ابن ابو المنذر، یعنی سال 637 کے اندر جب غزوہ خندق ہوئی، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، تو قریش مکہ اپنے لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کا مکمل صفایا کرنے آئے تھے، لیکن خندق کی وجہ سے وہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ مدینہ کے دونوں طرف سے پہاڑ قدرتی طور پر ان کی رکاوٹ بن گئے، تو ایک طرف سے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے قلعہ تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، چاہے دشمن مسلمانوں کا ہو یا یہودیوں کا ہو۔ لیکن بنو قریظہ نے اپنے وعدے کی پاسداری نہ کی اور قریش مکہ کا ساتھ دے دیا۔ بعد میں لمبے انتظار، سخت سردی، آندھی اور طوفان اور ریت کا طوفان، کسی مدد کو آنے کی امید نہ ہوئی، اور بنو قریظہ اور قریش مکہ کے درمیان ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے تو کسی یہودی کے قبیلے سے تھا، لیکن دونوں نے عین وقت پر اسلام قبول کر لیا اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کو مجوس کر دیا اور یہ جنگ ٹل گئی۔ قریش مکہ مجوس ہو کر واپس لوٹ گئے، لہٰذا اب بنو قریظہ سے بدلہ لینے کی باری آئی تو یہودیوں نے ابو لبابہ کو اپنا ثالثی بننے کا کہا، یعنی اپنا پچیتی بننے کا کہا، کیونکہ وہ ان پر مکمل بھروسہ کرتے تھے، مکمل اعتماد کرتے تھے۔ بنو قریظہ کے سردار نے ابو لبابہ سے سوال کیا کہ ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے، یعنی ہمیں ہتھیار پھینک دینا چاہیے، ہار مان لینی چاہیے، کہ ابو لبابہ اپنی قوم کے ساتھ ایک وقت کا رہنے کی وجہ سے ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، یعنی ان کے ساتھ رہے تھے، ان کے ساتھ تعلق تھا، تو انہوں نے جواب میں اشارے سے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر رکھا اور یہ اشارہ دیا کہ اگر ایسا کیا تو تمہیں مار دیا جائے گا، لیکن منہ سے کچھ بھی نہ بولا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا جو انہوں نے کہہ دیا کہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ اگر یہ یہودی معافی مانگ لیتے تو اللہ کے رسول ان کو معاف کر کے شہر سے زیادہ باہر نکال دیتے۔ ابو لبابہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ شرمندگی سے بھرے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے ایک پلر کے ساتھ خود کو لگا کر خوب روتے رہے اور اپنی اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگی، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ آپ صرف نماز اور کھانے کے لیے اس پلر سے ہٹتے تھے، اس کے علاوہ
صبح و شام بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے تھے اور پلر سے لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ سورۃ توبہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 102 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے برے اعمال کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات ان تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے تھیں، ان کے لیے بھی تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی غلطیاں کیں اور اس کا احساس ہونے پر اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ ان تمام صحابہ میں ابو لبابہ بھی شامل تھے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پلر کے پاس جا کر جو خوشخبری دی اور ان کو یہاں سے ہٹا دیا، یعنی آیت نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلر کے پاس گئے اور ابو لبابہ کو خوشخبری دی۔ اس کے بعد اس پلر کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی نشانی کے طور پر ابو لبابہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا، سبحان اللہ، جو آج بھی اسی طرح وہاں پر موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے پلر کے بارے میں۔ تیسرے پلر کا نام ہے استوانہ الحراس، پلر آف دا گاڈ یا حفاظت والے پلر۔ یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت صحابہ کرام اپنی پروٹیکشن کے اندر رکھا کرتے تھے، یعنی حفاظت کے اندر رکھا کرتے تھے۔ جب قریش مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ تھا تو تمام صحابہ ایک دائرہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے اسی جگہ پر ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ چوتھے پلر کا نام ہے استفانہ الوفود، یعنی پلر آف دا ڈیلیگیشنز۔ یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں اور شہروں سے آنے والے جو وفد ہوتے تھے، جو ٹیم ہوتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ ملا کرتے تھے، ان سے بات چیت کیا کرتے تھے اور ان کے سوالات کے جواب دیتے تھے۔ ان کو اسلامی تبلیغ کرتے، اسلام کی دعوت دیتے تھے اور وہ لوگ اسلام قبول کرتے یا پھر معاہدہ کرتے۔ پانچویں پلر کا نام ہے استفانہ الحنانہ، یعنی پلر آف ڈیڈ پام ڈرگ۔ یہ جو پلر اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر وہ مشہور کھجور کا تنا تھا، وہ تنا تو آپ نے سنا ہوگا نا، جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اور ٹیگ لگایا کرتے تھے۔ جب اس کی جگہ ممبر بنایا گیا تو وہ تنا رونے لگا، سبحان اللہ، جہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پر رکھا تو اس کو تسلی ہو گئی، پھر رونا اس نے بند کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے چھٹا پلر جس کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ یہ پلر مسجد نبی سے جڑی اس جگہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی ظاہر کرتا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ساتویں پلر کا نام ہے استوانہ المہاجرین، پلر آف دا امیگرینٹس۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ پلر کی لائن کے اندر وہ صحابی بیٹھا کرتے تھے جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ آخری اور آٹھویں پلر کا نام ہے استوانہ المحراس، یعنی پلر آف دا گارڈین پوسٹ۔ یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر مولا علی علیہ السلام، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک سیکورٹی گارڈ کے طور پر کھڑا ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جب انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آج بھی یاد رکھیے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ تمام پلرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران آپ کی دین اسلام کی کوششیں کرتے تھے اور آپ کی قربانیاں اور محنت اور روحانی سکون کے لیے یہاں پر بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کی سعادت کے لیے یا حج کی سعادت کے لیے جب بھی آپ کو وہاں موقع ملے تو ان 8 پلرز کو بہت غور سے دیکھیے گا۔ ان 8 پلرز کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے۔
تو میری دعا ہے بہن بھائیوں، بیٹے تو بیٹیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے تو بیٹی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔